وہ سڑک پر موٹر سائیکل چلاتے ہوئے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر سڑک کے دوسری جانب جمع بھیڑ پر پڑی۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ وہ یہاں سے خاموشی سے گزر جائے، مگر دوسرے ہی پل وہ اپنا یہ خیال جھٹک کر موٹر سائیکل سائیڈ پر کھڑا کر کے سڑک کے دوسری جانب موجود بھیڑ کی طرف چلنے لگا۔ وہاں پہنچنے پر ایک شخص سے پوچھا، بات سنے بھائی، یہاں کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنی بھیڑ جمع ہے؟ اس شخص نے عجیب نظروں سے اس لڑکے کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، یہاں ابھی کچھ منٹ پہلے ایک گاڑی کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ گاڑی ایک لڑکی چلا رہی تھی اور وہ بہت بری طرح زخمی ہوئی ہے، مگر یہاں موجود کوئی بھی شخص اس لڑکی کو ہسپتال لے جانے کو تیار نہیں ہو رہا۔ اس نے بس اتنی سی بات سنی تو اسے آج کل کے انسانوں کی بے حسی اور انسانیت پر افسوس ہونے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہاں کسی کی جان، کسی کی زندگی بچانے کا سوال ہے، مگر یہ لوگ صرف اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، خود کو پولیس کے جھنجٹ سے بچانے کی خاطر اس لڑکی کی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ ان لوگوں کو اس لڑکی کی ذرا بھی پرواہ نہیں۔ اسے بے اختیار غصہ بھی آ رہا تھا اور رنج بھی ہو رہا تھا، مگر وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس زخمی نقاب پوش لڑکی کی طرف بڑھا اور اسے ایک نظر دیکھا۔ پھر ایک نظر اس نے اس لڑکی کی گاڑی پر ڈالی۔ وہاں موجود ایک عورت سے ساتھ چلنے کو کہا تو اس نے معذرت کر لی۔ وہ اس شہر میں نیا تھا، ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے اسے یہاں آئے ہوئے۔ کچھ لوگوں کی مدد سے اس نے اس لڑکی کو اسی کی گاڑی میں ڈالا اور ایک آدمی کے ساتھ اس لڑکی کو لے کر ہسپتال کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہ اس شخص کو بتائے ہوئے راستے پر گاڑی لے جا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر بیک ویو مرر پر پڑی، جس میں اس زخمی لڑکی کی پرکشش آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ اسے جلد ہی ایک انجانا سا احساس ہوا، جیسے وہ اس لڑکی کو جانتا ہو۔ ہسپتال آ چکا تھا اور وہ دوسرا شخص کچھ بہانہ کر کے فوراً وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ نوجوان نے لڑکی کو بازوؤں میں اٹھایا اور ہسپتال میں داخل ہو گیا۔ وارڈ بوائے نے اس لڑکی کو آتا دیکھ کر اسٹریچر اس کی طرف بڑھایا اور لڑکی کو اسٹریچر پر لٹانے کا بولا۔ نوجوان نے ایسا ہی کیا، مگر وہ اس کی آنکھوں سے نظریں نہ ہٹا سکا۔ لڑکی کو فوراً آپریشن تھیٹر لے جایا گیا۔ وہ وہاں باہر کھڑا اپنی سوچوں میں گم تھا اور ساتھ میں اس لڑکی کے لیے دعا کر رہا تھا۔ اسے اس لڑکی سے عجیب اپنائیت کا احساس ہو رہا تھا۔ اسی پل نرس باہر آ گئی۔ نرس کے سوال پوچھنے پر وہ اپنی سوچ کے حصار سے باہر آ گیا۔ نرس نے اس سے پوچھا، آپ اس لڑکی کے کون ہیں؟ وہ بولنا تو چاہتا تھا کہ مجھے خود نہیں معلوم یہ لڑکی میری کیا ہے، لیکن مجھے کیوں یہ لڑکی اپنی اپنی سی لگ رہی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس کا مجھ سے کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے، مگر کچھ ہی لمحوں میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں اسے صدیوں سے جانتا ہوں۔ جی وہ میں ان کا کچھ نہیں لگتا۔ اس نے بمشکل یہ الفاظ ادا کیے۔ دراصل میرا نام اذلان حیدر ہے اور یہ لڑکی مجھے زخمی حالت میں سڑک پر ملی تھی۔ ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ نرس اس کی بات سنی اور بولی، ٹھیک ہے، ہمیں ان کی فیملی کو اطلاع کرنی ہوگی اور پولیس کو بھی، بلکہ سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم پولیس کو اطلاع دیں، وہ خود ہی ان کی فیملی اور رشتہ داروں کا پتہ کروا لے گی۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے، اذلان نے نرس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ سسٹر، وہ لڑکی کیسی ہے؟ زیادہ چوٹ تو نہیں لگی اسے؟ کب تک ہوش آ جائے گا؟ اذلان نے ایک سانس میں اتنے سارے سوال پوچھ ڈالے۔ نرس نے مختصر جواب دیا، ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، آپ بس دعا کیجئے ان کے لیے۔ نرس واپس آپریشن تھیٹر چلی گئی۔ اذلان نے پولیس کو اطلاع دی اور خود اس لڑکی کے لیے دعا کرنے لگا۔ وہ بہت پریشان تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ نہ جانے اس کا کیا تعلق تھا اس زخمی لڑکی سے۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور بآواز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اسے کوئی جواب نہیں ملے گا، کیونکہ وہ اس کمرے میں اکیلا رہتا تھا۔ اسے آج اسلام آباد آئے ہوئے 15 دن ہو چکے تھے۔ وہ عمان سے لاہور آیا تھا اور لاہور میں 2 دن رہنے کے بعد اسلام آباد آ گیا تھا۔ وہ عمان میں بحیثیت انجینئر کام کر رہا تھا۔ اس کی محبت اسے اسلام آباد کھینچ لائی تھی۔ وہ اپنی پرورش کی کھوج میں اسلام آباد آیا تھا۔ وہ ابھی بھی اپنی پرورش کے خیال میں ہی گم تھا کہ اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے کال پک کی اور اپنی ماں کی آواز سنتے ہی دن بھر کی تھکاوٹ بھول گیا۔ ہیلو، السلام علیکم بیٹا جان۔
مسز حیدر نے بے حد پیار سے اپنے بیٹے کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام امی جان، کیسی ہیں آپ؟ اذلان دھیمی سی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بولا۔ اللہ کا بے حد شکر ہے میرے لال، تم کیسے ہو اور کیا ہو رہا ہے؟ ماں کے اس سوال پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جی پیاری امی جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، ابھی گھر لوٹا ہوں اور کھانا کھانے لگا ہوں۔ آپ نے کچھ کھایا؟ جی بیٹا، میں نے کھا لیا۔ امی سمیر اور گڑیا کیسے ہیں؟ اذلان نے اپنے بہن بھائی کی خیریت پوچھی۔ اذلان میرے بچے دونوں بالکل ٹھیک ہیں، تم واپس کب آ رہے ہو؟ امی جان، میں واپس آپ کی بہو کو ڈھونڈ کر اپنا بنا کر اس کے ساتھ ہی آؤں گا، جس کے لیے میں 7 سمندر پار یہاں آیا ہوں، اس نے شرارت سے کہا۔ اچھا جی، تو اب ماں کو بھول گئے؟ مسز حیدر نے گلہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں امی، میں آپ کو کبھی بھی نہیں بھول سکتا، آپ ہی تو میرا سہارا، میری ہمت ہیں۔ میرے لال، اللہ تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب کرے۔ اوکے امی، میں کھانا کھا لوں، آپ سے بعد میں بات کروں گا۔ انشاءاللہ، اپنا خیال رکھنا میرے جگر کے ٹکڑے، ماں نے بے حد پیار سے کہا۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ کال پر بات کر کے اذلان کھڑکی کی طرف بڑھا اور باہر کا نظارہ کرنے لگا۔ تیری محبت بھی کمال ہے میرے صنم، تنہائی میں تنہا ہونے کا احساس نہیں ہوتا مجھے۔ اسے بے اختیار اس کی پرورش کی یاد ستانے لگی اور اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ مروہ، مروہ! مسز رحمان نے کچن سے مروہ کو آواز دی۔ جی ماما۔ مروہ کچن میں داخل ہوئی۔ میرا بچہ کیا کر رہی ہو؟ مسز رحمان نے اس کے گال کو سہلاتے ہوئے پوچھا۔ ماما بس نماز پڑھ کے فارغ ہوئی ہوں، اور اپنے اسٹوڈنٹس کو چھٹی دے دی کیا؟ مسز رحمان نے ایک اور سوال کیا۔ جی ماما، سب کو چھٹی دے دی مگر نمرہ کو نہیں دی، کیونکہ اس کا کل فزکس کا پیپر ہے، وہ ٹیسٹ دے رہی ہے ابھی، مروہ نے جواب دیا۔ اچھا، اللہ پاک اس کو کامیاب کرے، آمین۔ ماما اچھا، آپ کو کوئی کام تھا کیا؟ مروہ نے مسز رحمان کے گلے میں باہوں کا ہار پہناتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بیٹا جان، بس یہ پوچھنا تھا کہ رات کے کھانے میں کیا بناؤں؟ او ہو ماما، آپ کیوں بنائیں گی؟ آپ کی یہ پیاری سی ماسٹر شیف کس دن کام آئے گی؟ آپ آرام کر لیں، میں یہاں کا کام دیکھ لوں گی، مروہ نے مسز رحمان کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ اوکے میرا بچہ، جیتے رہو، خوش رہو ہمیشہ۔ مسز رحمان نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ آمین، مگر آپ کے ساتھ، مروہ نے بے اختیار بولا۔ مسز رحمان نے بھی مسکراتے ہوئے آمین کہا اور کچن سے چلی گئیں۔ مروہ کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی اور ساتھ ساتھ نمرہ کو بھی دیکھتی رہی، جسے اس نے پیپر کی تیاری مکمل کروانی تھی۔ مروہ اپنی ماں باپ کی بہت ہی فرما بردار بچی تھی اور نیک بھی۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ مسٹر اور مسز رحمان کی اکلوتی بیٹی تھی، اس کے علاوہ مسٹر اور مسز رحمان کی ایک بیٹی اور بیٹا اور بھی تھے۔ مروہ گھر کی بڑی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ سب کا خیال رکھنے والی اور اپنے ماما بابا کی لاڈلی بیٹی تھی۔ مسٹر اور مسز رحمان اس کی تمام باتیں مانتے تھے، انہیں مروہ پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ تھا۔ مروہ ذہین اور سمجھدار بھی تھی، اس نے ایف ایس سی مکمل کر کے ڈاکٹر بننے کی خواہش کی تھی، مگر میڈیکل کے انٹری ٹیسٹ ایگزام میں کم نمبر آنے کی وجہ سے اس کا کسی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن نہیں ہو سکا۔ وہ افسردہ نہیں تھی، کیونکہ وہ اللہ کی رضا میں خوش رہنے والی صابر بچی تھی۔ مروہ نے ایف ایس سی میں 90% مارکس لے کر اپنے کالج میں ٹاپ کیا تھا۔ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا 1 سال ضائع کر چکی تھی۔ اس کے والد رحمان حبیب کوئی اتنے صاحب حیثیت پیسے والے آدمی نہیں تھے کہ وہ اپنی بیٹی کو پرائیویٹ MBBS کروا سکتے۔ مروہ نے اس 1 سال میں ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا، اس نے گھر کے دوسرے کام بھی سیکھ لیے تھے اور ساتھ ساتھ وہ اپنے انٹری ٹیسٹ ایگزام کی بھی تیاری کر رہی تھی۔ اس لڑکی کو آپریشن تھیٹر میں لے جائے ہوئے کوئی 3 گھنٹے ہو چکے تھے، مگر ابھی تک کسی نرس یا ڈاکٹر نے اذلان کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دل بیٹھا جا رہا ہو اور اس کی دھڑکنیں ابھی رک جائیں گی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے کیا ہو رہا ہے۔ اسے اس لمحہ اپنی پرورش کی یاد بھی بہت شدت سے آ رہی تھی۔ تیری یاد ہی سے تو چلتی ہیں یہ سانسیں میری، جس دن تجھے بھول گیا تو سمجھ جانا مر گیا ہوں۔ اذلان کی آنکھوں میں ایک دم آنسو آ گئے، اس نے بمشکل خود پر قابو پایا۔
पुलिस आ चुकी थी और वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी डॉक्टर का इंतज़ार कर रही थी। इसी पल ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आई। अजलान दौड़ते हुए डॉक्टर के पास गया। पिछले 3 घंटे से वो लड़की अंदर है और आपने अभी तक इसकी हालत के बारे में कुछ नहीं बताया। प्लीज़ जल्दी बताएं, वो कैसी है अब? वो ठीक तो है ना? इसने एक सांस में इतने सारे सवाल कर डाले। वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि इसके साथ ये क्या हो रहा है, क्यों वो ऐसा कर रहा है। डॉक्टर ने जवाब दिया, सर पर बहुत गहरी चोट आई है और बाजू में भी एक मामूली फ्रैक्चर हुआ है। हम इन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। इनके होश में आने तक हम मज़ीद कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर ने बगौर अजलान को देखा और बोली, वेल मैं पूछ सकती हूँ कि आप इनके क्या लगते हैं? फिर वही सवाल। अजलान को समझ नहीं आ रही थी कि क्या जवाब दे। दिल कर रहा था कि वो चीख चीख कर कह दे कि ये वही है जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता है, जिसके बिना वो अधूरा जी रहा है, जिससे मिलने की ख्वाहिश ने उसे जिंदा रखा हुआ है, जिसके लिए वो 7 समंदर पार से इस्लामाबाद आया है। मगर दिमाग दिल की हर बात की नफी कर रहा था। देख तेरी मोहब्बत ने किस मोड़ पर ला खड़ा किया है। ना तुझे अपना कह सकते हैं और ना ही बेगाना हम। वो दिल और दिमाग की इसी कशमकश में मुब्तला था कि डॉक्टर की आवाज़ ने इसे चौंका दिया। एक्सक्यूज़ मी, मैंने आपसे कुछ पूछा है। जी मैं उनका कुछ नहीं लगता, मेरा कोई रिश्ता नहीं है उनसे। बिलाखिर अजलान ने अपने दिल से आने वाली तमाम आवाज़ों का गला घोंट ही दिया। इंस्पेक्टर साहब आगे बढ़े और डॉक्टर से लड़की की हालत के बारे में पूछा। आपको इस लड़की के पास से कुछ मिला? इंस्पेक्टर ने मजीद एक सवाल पूछा। जी हमें इनके गाउन की जेब से पैसे, फ़ोन और क्लच मिला है बाबा जान। उमैर ने रहमान हबीब को मुखातिब किया। बाबा किसी इंस्पेक्टर रोहान का फ़ोन है, आपसे बात करना चाह रहे हैं। अच्छा उमैर बेटा, आप चलिए मैं आ रहा हूँ। और सुनिए बेटा, मरवा घर आ गई क्या? मिस्टर रहमान ने अपनी बेटी मरवा के बारे में पूछा। नहीं बाबा जानी, आपी अभी तक नहीं आई। हो सकता है इशाल आपी के घर ही रुक गई हो। खैर आप परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। उमैर ने अपने अब्बू के पूछने पर बताया। उमैर मरवा से 2 साल छोटा था। इसने आर्मी ज्वाइन की थी, बस कुछ दिनों में इसने कैडेट कॉलेज चले जाना था। रहमान हबीब अगले 3 मिनट में फ़ोन के पास पहुंच गए और रिसीवर उठाकर बोले, हेलो अस्सलाम वालेकुम, रहमान हबीब बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम, मैं इंस्पेक्टर रोहान अहमद बात कर रहा हूँ। रहमान साहब, मरवा रहमान आपकी बेटी है क्या? जी इंस्पेक्टर साहब, मरवा रहमान मेरी ही साहबजादी है। क्यों, क्या हुआ? रहमान साहब ने तशवीश से पूछा। जी तो आप पिम्स हॉस्पिटल आ जाइए, मरवा रहमान का एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें यहाँ जख्मी हालत में लाया गया है। इंस्पेक्टर रोहान अहमद ने सारी बात मुख्तसर बताई। क्या कहा आपने, मरवा का एक्सीडेंट? रहमान हबीब ने बमुश्किल ये अल्फाज अदा किए, गोया उन्हें अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था। उनके हाथ से रिसीवर छूट गया था। उनकी ये बात सुनकर उमैर रहमान हबीब की तरफ भागते हुए आया। मिसिज रहमान, जो कि जाए नमाज पर बैठी दुआ कर रही थीं, फौरन भागते हुए लाउंज में आ गईं। क्या हुआ आपी को बाबा जानी? उमैर ने नहायत तशवीश से पूछा, मगर मिस्टर रहमान ने कोई जवाब नहीं दिया, गोया वो अभी भी शॉक्ड थे। रहमान, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ है हमारी मरवा को? कुछ तो बोलें, आप खामोश क्यों हैं? मिसिज रहमान रो रही थीं। वो मरवा का एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में है। बिलाखिर मिस्टर रहमान ने अपनी खामोशी तोड़ दी। वो ठीक तो है ना? मिसिज रहमान बस इतना ही कह सकी। मालूम नहीं, मैं अस्पताल जा रहा हूँ। रहमान हबीब अस्पताल जाने के लिए उठे। मैं भी आपके साथ जाऊंगी, मुझे मेरी मरवा को देखना है। मिसिज रहमान के आंसुओं में मजीद शिद्दत आ रही थी। ठीक है, आप चलें। मिस्टर रहमान ने अपनी गाड़ी की चाबी उठाते हुए कहा। बाबा मैं भी चलूं आपके साथ? उमैर ने भी साथ जाने का कहा। नहीं, आप घर पर रहो। वो उमैर को मना करते ही बाहर निकल गए। उमैर और रहमान हबीब ने जिस तरह खुद पर काबू किया था, ये वही जानते थे। मरवा में जान बसती थी उनकी, वो भला अपनी शहजादी को तकलीफ में कैसे देख सकते थे। उमैर खुद पर मजीद काबू नहीं रख सकता था। उसकी गालों पर बहते हुए उसके आंसू इसकी दिल की कैफियत को बयान कर रहे थे।
وہ اپنے دن بھر کے کام اور پڑھائی کر کے بستر پر لیٹ گئی اور لیٹتے ہی اس نے موبائل ہاتھ میں لے لیا۔ وہ ناول پڑھنے کی بے حد شوقین تھی، مگر اس کا یہ شوق کبھی بھی اس کی پڑھائی یا کام کاج کے آڑے نہیں آیا تھا۔ ناول پڑھتے ہوئے اس نے فون کو وائی فائی سے کنیکٹ کر لیا۔ عین اسی وقت اذلان کی کال آ گئی۔ السلام علیکم، اس نے اتنے دھیرے سے کہا گویا وہ چھپ کر بات کر رہی ہو۔ وعلیکم السلام، آ گئی جناب کو یاد میری۔ یار سارا دن کہاں ہوتی ہو تم آخر؟ نہ کوئی کال نہ میسج، یو نو نا ہاؤ مچ آئی مس یو۔ اذلان نے گلہ کرنا شروع کر دیا۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں یہاں پردیس میں اکیلا ہوں، پھر بھی تم میرے ساتھ ایسا کر رہی ہو۔ تم جانتی ہو نا میرا تم سے بات کیے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ کیوں کرتی ہو تم میرے ساتھ ایسا؟ آخر کیوں مروہ یار؟ تم جانتی ہو نا میرا تم سے بات کیے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ کیوں کرتی ہو تم میرے ساتھ ایسا؟ آخر کیوں مروہ یار؟ وہ اذلان کے گلے شکوے چپ چاپ سن رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں نا میں سارا دن مصروف ہوتی ہوں، پھر بھی آپ ایسے کہہ رہے ہیں۔ مجھے نہیں کرنی آپ سے کوئی بات۔ مروہ نے کال کاٹ دی اور خود آف لائن ہو گئی۔ یہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا ہے آخر؟ میں نے 7332 لڑکیوں سے دوستی کی ہے آج تک، مگر کبھی کسی نے مجھ سے ایسے بات نہیں کی۔ وہ سب تو میرے لیے فری ہو کر مجھ سے بات کرتی تھیں، میری فرمائشیں پوری کرتی تھیں، میرے لیے تیار ہوتی تھیں، مگر یہ تو سب سے الگ ہے۔ نہ جانے کس طرح اس کا اور میرا رشتہ آگے بڑھے گا۔ خیر میں کون سا مرا جا رہا ہوں اس سے بات کرنے کو۔ اتنی دیر سے وہ خود کلامی کر رہا تھا۔ اذلان کی زندگی میں ابھی تک بے شمار لڑکیاں آئی تھیں، مگر یہ لڑکی سب سے مختلف تھی۔ اذلان لڑکیوں سے دوستی میں خاصی دلچسپی رکھتا تھا، مگر دوستی حد میں ہوتی تھی۔ بے شک لڑکی اس کے دل دے بیٹھے، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں اسے عادت ہو گئی تھی اس سب کی۔ مروہ سے اس کی دوستی فیس بک پر ایک گروپ میں ہوئی تھی۔ اذلان مروہ کی زندگی میں آنے والا پہلا لڑکا تھا۔ دوستی کب پیار میں بدل گئی مروہ کو اندازہ بھی نہیں ہوا، مگر جب اسے اپنے جذبات کا احساس ہوا اس نے اس وقت بھی اظہار نہیں کیا۔ انہیں دوست بنے ہوئے 2 ہفتے ہی ہوئے تھے کہ ایک دن اذلان نے مروہ کو میسنجر پر کال کی۔ کال پر اذلان نے مروہ سے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا۔ آئی لو یو مروہ اینڈ آئی کانٹ لیو وداؤٹ یو۔ بہت پیار کرتا ہوں میں تم سے یار۔ یہ وہ جذبات تھے جن کا اذلان آج تک مذاق بناتا آیا تھا، اور اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے کسی سے پیار ہوگا کبھی۔ مروہ اس کا اظہار پر بالکل شاکڈ تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے، اس لیے اس نے کال کاٹ دی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، اذلان کی محبت کو قبول کرے یا ٹھکرا دے۔ ادھر وہ دن بھر اذلان کے بارے میں سوچتی رہتی، پتہ نہیں اذلان نے کچھ کھایا ہوگا یا نہیں، وہ ٹھیک ہوں گے یا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ دونوں کے درمیان بات چیت کا سلسلہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا۔ مروہ سارا دن اذلان کے خیالات میں گم رہنے لگی تھی، اور اسے یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ تیری یاد کی خوشبو میرے دامن سے لپٹی رہتی ہے، بڑا ہی اچھا لگتا ہے تمہیں ہی سوچتے رہنا۔ دوسری طرف اذلان بھی خود حیران تھا کہ اسے یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ خود کو بدلا ہوا محسوس کرنے لگا تھا۔ مسٹر اور مسز رحمان حبیب ہسپتال پہنچے اور ریسیپشن سے آئی سی یو کا پوچھ کر وہ آئی سی یو کی جانب بڑھ گئے۔ وہاں انسپکٹر روحان احمد اور اذلان حیدر موجود تھے۔ روحان نے اذلان کا تعارف کروایا اور یہ بھی بتایا کہ مروہ کی جان اذلان کی وجہ سے بچی ہے۔ رحمان حبیب نے اذلان کا شکریہ ادا کیا اور اس سے کہا، بیٹا ہم آپ کے احسان مند ہیں، آپ نے ہماری بیٹی کی جان بچائی ہے، اور آپ کو اس وجہ سے جو تکلیف ہوئی ہے اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں، مگر اب آپ جا سکتے ہیں، ہم ہیں اپنی بیٹی کے پاس۔ انہوں نے اذلان کے سر پر دست شفقت رکھا اور اسے کچھ پیسے دینا چاہے، مگر اس نے لینے سے منع کر دیا۔ اذلان کو بادل نخواستہ وہاں سے جانا پڑا۔ اس کا دل تو بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ وہاں سے جائے، کیونکہ اسے اس لڑکی کا چہرہ دیکھنا تھا، اسے دل اور دماغ کی کشمکش سے نکلنا تھا، مگر وہ مجبور تھا، اس کے پاس وہاں رکنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ دیکھ لو اب تم بھی ہماری ان مجبوریوں کو، نہ تمہارے ساتھ رہنے دیتی ہیں نہ تم سے دور جانے دیتی ہیں۔ مسٹر رحمان ڈاکٹر کے پاس گئے اور ان سے مروہ کی حالت کے بارے میں پوچھا۔
دیکھیں رحمان صاحب، ہم ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کے سر پر بہت گہری چوٹ آئی ہے، ہم سب ان کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے ہیں، آپ پلیز اللہ سے دعا کریں۔ ڈاکٹر نے رحمان حبیب کو تفصیل سے آگاہ کیا۔ رحمان حبیب واپس آئی سی یو کے باہر آ گئے اور اپنی بیگم کی طرف بڑھنے لگے، جو کہ اپنی بیٹی کی اس حالت پر رو رہی تھیں۔ انہوں نے اپنی بیگم کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولے، آپ پلیز روئیے نہیں، ہماری مروہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ رحمان، مجھے مروہ کے پاس جانا ہے، پلیز مجھے میری بیٹی کو دیکھنا ہے، آپ ان سے کہیں نا مجھے میری مروہ سے ملنے دیں۔ ان کے رونے میں تیزی آ گئی تھی۔ ڈاکٹرز کسی کو بھی مروہ سے ملنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ رحمان صاحب کو ان کی ممتا کا احساس تھا، وہ خود بھی اپنی بیٹی کے پاس جانا چاہتے تھے، مگر انہوں نے ضبط رکھا ہوا تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ایک عورت سب برداشت کر جاتی ہے، مگر ایک ماں اپنی اولاد کا دکھ، اس کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی۔ وہ خود تو لاکھ درد ہنستے ہنستے سہ لے گی، مگر اس کی اولاد کو کانٹا بھی چبھ جائے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ پاس سے گزرتی ہوئی نرس کو روک کر رحمان نے پوچھا، کیا ہم اپنی بیٹی سے مل سکتے ہیں؟ صرف ایک بار؟ یہ آئی سی یو ہے سر، مریض کی حالت بہت نازک ہے، آپ پلیز باہر انتظار کریں اور ان کے لیے دعا کریں، نرس نے رحمان صاحب سے کہا۔ رحمان صاحب نے اپنی بیوی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پلیز آپ انہیں ملنے دیں مروہ سے، ان کی حالت دیکھیں، پلیز میں آپ سے التجا کرتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ ان کو اندر بھیج دیں، مگر خیال رہے کہ صرف تھوڑی دیر کے لیے، اور ہاں یہ وہاں جا کر شور نہ کریں وگرنہ دوسرے مریض بے آرام ہو جائیں گے۔ نرس نے اجازت دے دی۔ تھینک یو سو مچ۔ رحمان حبیب نے اجازت ملنے پر نرس کا شکریہ ادا کیا تو نرس جواباً مسکرا دی۔ اجازت ملنے کے بعد مسز رحمان آئی سی یو کے اندر چلی گئیں اور مروہ کے پاس جا بیٹھیں۔ بیٹھتے ہی انہوں نے اپنی معصوم بچی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور پھر اس کے ماتھے کو دیکھ کر رونے لگی، جو مکمل طور پر پٹیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ انہوں نے بے اختیار اس کے گال پر بوسہ دیا۔ میرا بچہ، میری شہزادی، آنکھیں کھولو، دیکھو ماما آئی ہیں، پلیز ماما کی جان، ماما کے لیے آنکھیں کھولو۔ میں جانتی ہوں میری بیٹی بہت بہادر ہے، تو چلو پھر آنکھیں کھولو، شاباش۔ ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو گر رہے تھے، وہ اپنے لختے جگر کو اس اذیت میں نہیں دیکھ پا رہی تھیں۔ ان کے بس میں ہوتا تو وہ اپنی شہزادی کے سارے درد اپنے وجود پر لے لیتی۔ ان کا ایک آنسو مروہ کے ہاتھ پر گرا، مروہ کی انگلیوں میں حرکت ہوئی، جو مسز رحمان نے محسوس کی۔ وہ مروہ کے اور قریب ہو کر بولی، میرا بچہ، آنکھیں کھولو اور ماما کو دیکھو، ماما کی جان۔ مروہ نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں اور لبوں کو ہلکی ہلکی جنبش دیتے ہوئے کہا، ماما۔ مسز رحمان کے چہرے پر ایک مسکان سی آ گئی۔ جی ماما کی جان۔ اس سے پہلے مسز رحمان کچھ بولتی، مروہ کی سانسیں اکھڑنے لگی اور اسے سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگی۔ اذلان ابھی اپنے کمرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ اچانک اسے گھبراہٹ کا احساس ہونے لگا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کی روح کو قید کر لیا ہو۔ وہ تڑپ اٹھا، اس نے فوراً وضو کیا اور جائے نماز پر کھڑا ہو گیا۔ 2 رکعت نوافل پڑھنے کے بعد وہ اللہ پاک کی ذات سے اپنی پرورش، اپنی محبت کی سلامتی مانگنے لگا۔ وہ رو رہا تھا، اس کی آنسو اس کے رخساروں کو تر کرتے ہوئے اس کے خالی ہاتھوں میں گر رہے تھے۔ اسے اپنی 1.5 سال پہلے کی ہوئی غلطی کا بہت پچھتاوا تھا، اور یہ پچھتاوا نہ اسے جینے دیتا تھا نہ ہی مرنے۔ وہ اپنی پرورش کا گنہگار تھا۔ اس نے جب سے باقاعدگی سے نماز پڑھنا شروع کی تھی، اس وقت سے اس کی ہر نماز کے بعد اس کی یہی کیفیت ہوتی تھی۔ وہ بہت روتا تھا اور بے اختیار روتا تھا۔ اس کے لبوں پر محض ایک ہی دعا ہوا کرتی تھی، اے میرے مالک، میرے رب، میں بہت گناہ گار ہوں، تو مجھے معاف کر دے میرے مولا۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا ہے۔ میرے مالک، میں اپنی محبت، اپنے پیار، اپنی مروہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ تو جانتا ہے نا کہ میری محبت سچی ہے۔ ہاں میں غلط تھا، میں بھٹک ضرور گیا تھا، مگر مجھے میری غلطی کا احساس ہے۔ تو پھر اب میری سزا ختم کر دے، مجھے میری محبت سے ملا دے، ختم کر دے میری یہ اذیت میرے مولا۔ آج بھی اس کی یہی کیفیت تھی۔
اسے بے اختیار رونا آ رہا تھا۔ اس کا دل بہت بے سکون تھا۔ وہ جائے نماز پر سجدہ ریز ہو گیا۔ اس کے رونے میں مزید تیزی آ چکی تھی۔ اذلان بالکل اس طرح رو رہا تھا جس طرح وہ پہلی مرتبہ اپنی غلطی کا احساس ہونے پر رویا تھا۔ وہ بالکل بدل چکا تھا۔ اس کی عادتیں، اس کا رہن سہن، الغرض اس کی ہر چیز بدل چکی تھی۔ اس 1.5 سال کے عرصے میں وہ اس حد تک بدل چکا تھا کہ اس سے ملنے والے کو یقین ہی نہ ہو کہ یہ وہ اذلان حیدر ہے جسے وہ جانتے تھے۔ آج بھی اس کے لبوں پر صرف ایک ہی التجا اور یہی دعا تھی، میرے اللہ تو بہت رحیم ہے نا، کریم ہے، تو اپنے کرم سے میری سزا معاف کر دے، مجھے میری محبت سے ملا دے، تو سب کی دعائیں سنتا ہے نا، میری بھی اس التجا کو سن لے۔ نہ جانے کیوں آج محسوس ہو رہا ہے کہ میری محبت مجھ سے دور جا رہی ہے۔ میرے مالک ایسا مت کرنا، اگر ایسا ہو گیا تو میں جیتے جی ہی مر جاؤں گا۔ میں تو شاید زندہ بھی اسی کے لیے ہوں۔ کوئی 1.5 گھنٹہ وہ اسی کیفیت میں رہا، پھر وہ اٹھا اور لیپ ٹاپ آن کر کے کچھ کام کرنے لگا، مگر اس کا تمام دھیان مروہ کی یادوں اور اس کی باتوں کی طرف تھا۔ اس نے اپنا دھیان اپنے کام کی طرف لگانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ بری طرح ناکام رہا۔ وہ اٹھا اور کچھ دیر کمرے میں ٹہلنے لگا، مگر اسے پھر بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ ایک طرف اذلان کی یہ حالت تھی اور دوسری طرف اس کی محبت ICU میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ پچھلے 1.5 سال میں شاید ہی وہ کبھی سکون سے بیٹھا ہو یا سویا ہو۔ اکثر اس کی راتیں اس کی پرورش، اس کی محبت کو یاد کرنے میں گزر جاتی تھیں۔ انتظار محبت میں تھک نہ جانا کہیں، ہم مانگتے رہیں گے تمہیں دعا کے قبول ہونے تک۔ اچانک اس کو اس زخمی لڑکی کا خیال آیا اور پھر اس کے دل میں اس لڑکی کا چہرہ دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی، کیونکہ اس لڑکی کا نام بھی مروہ ہی تھا۔ تو مس مروہ، کل ہم تمہاری منہ دکھائی کریں گے، اذلان نے دل میں سوچا۔ اذلان، آپ جانتے ہیں نا یہ سب غلط ہے اور میں یہ سب کبھی نہیں کروں گی۔ مروہ نے 2 ٹوک الفاظ میں اس کی بات کا جواب دیا۔ مروہ یار پلیز، ایک دفعہ، پھر کبھی نہیں کہوں گا تم سے، یار پلیز میری بات مان جاؤ نا۔ دیکھو ساری زندگی میں تمہاری ہر بات مانوں گا، تم بس میری یہ بات مان لو۔ اذلان کا لہجہ اب التجائیہ تھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے مروہ کو اس کی بات ماننے کا کہہ رہا تھا۔ نہیں کا مطلب نہیں اذلان، آپ جانتے ہیں نا یہ سب ناجائز ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ مروہ کے لہجے میں مزید پختگی آ چکی تھی۔ محبت میں کچھ بھی ناجائز نہیں ہوتا میری جان، وہ بے حد اطمینان سے بولا، جیسے اس کے لیے یہ کوئی بہت معمولی سی بات ہو۔ غلط، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ محبت میں صرف پاکیزگی جائز ہے، اور آپ یہ سوچیے گا بھی مت کہ مروہ رحمان کبھی ایسا کچھ کرے گی۔ وہ مر تو سکتی ہے مگر اپنی عزت کبھی کسی غیر محرم شخص کے حوالے نہیں کر سکتی، سمجھے آپ؟ اب مروہ کے لہجے میں غصہ اور کرواہٹ تھی۔ مروہ پلیز ایک بار میری بات مان لو نا یار، اگر تم اب انکار کیا تو میں سمجھوں گا کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، تمہیں میری پرواہ نہیں ہے، اور میں یہاں تنہائی 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 مائی فٹ۔ مروہ نے اذلان کو ٹوک دیا۔ تنہائی گمراہی کی طرف مائل نہیں کرتی، یہ آپ کی ہوس ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے میں ایسا کچھ بھی کر کے اپنی محبت ثابت کروں گی تو آپ غلط ہیں، بالکل غلط۔ میں ایسا کچھ بھی کرنے سے پہلے مرنے کو ترجیح دوں گی۔ اگر آپ کے نزدیک عزت کا سودا کرنے کا نام محبت ہے نا، تو سن لیجئے، مجھے نفرت ہے ایسی محبت سے۔ آپ نے محبت کے اس پاکیزہ رشتے کو غلیظ کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ نے ایسا کر کے خود کو اور اپنی محبت کو میری نظروں میں گرا دیا ہے۔ مروہ کے لہجے میں افسوس تھا اور غصہ بھی۔ مروہ کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ تو میں یہ سمجھوں تمہیں مجھ سے کوئی محبت نہیں تھی، تم میرے جذبات سے کھیلتی آئی ہو اب تک۔ اذلان کا لہجہ گویا حتمی تھا اور اسے اپنے کہنے پر کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ وہ ابھی بھی اپنی ضد پہ قائم تھا۔ کیا میں نے کبھی آپ سے ایسا کچھ بھی کہا کہ مجھے آپ سے محبت ہے؟ آپ کو جو سمجھنا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مروہ صاف اپنی محبت سے مکر گئی۔ اس نے ایک سرد آہ بھری، اور ہاں، آج کے بعد کبھی بھی مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اس نے بس اتنا کہا اور کال کاٹ دی۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنا فیس بک اکاؤنٹ بھی ڈیلیٹ کر دیا۔
جو اس کے اور اذلان کے درمیان رابطے کا ذریعہ تھا۔ مروہ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ محض گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اس کے اندر جان نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ میرے مولا، تیرا لاکھ کرم ہے کہ تو نے مجھے گمراہی کے راستے پہ چلنے سے روک لیا، مجھے اس گندگی اور بربادی کے راستے پر چلنے نہیں دیا، میری آنکھیں کھول دیں۔ میرے مالک، میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ شخص جسے میں دل و جان سے چاہتی ہوں وہ ایسا کچھ کہے گا۔ میں تو انہیں دوسروں سے بالکل مختلف سمجھتی تھی، مگر وہ بھی دوسروں کے جیسے نکلے، اوروں کی طرح عزت کے سودائی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے رب کے سامنے اپنے لبوں سے اپنی محبت کا اقرار کر بیٹھی تھی، جو پہلے ہی اس کے دل کے اس چہرے اور اس کے راز سے واقف تھا۔ اس کا مان ٹوٹ چکا تھا، اس کے تمام تر ارمانوں کا جنازہ نکل چکا تھا۔ وہ بے اختیار رو رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ اٹھی، اس نے وضو کیا اور اپنے رب کے حضور جائے نماز پر کھڑی ہو گئی، مگر اس کے آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ بھٹک کیسے گئی، کیسے اسے کسی غلط انسان سے محبت ہو گئی۔ محبت پر تو کسی کا زور نہیں ہوتا، وہ تو بس ہو جاتی ہے، اور جس سے ہو جاتی ہے وہ اسے تمام تر دنیا سے پیارا لگتا ہے۔ اس کی ہر صحیح بات کو دل و جان سے قبول کیا جاتا ہے، لیکن صرف صحیح باتوں کو۔ وہ اپنے ارمان کے ٹوٹنے، اپنے یقین کے ٹوٹنے پر تمام رات یوں ہی روتی رہی۔ دوسری جانب اذلان کو اس پر بے اختیار غصہ آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جب مروہ میری ہے تو اسے کیا مسئلہ ہے یہ سب کرنے میں؟ آخر کار اس کا نکاح بھی مجھ سے ہی ہونا ہے نا، تو وہ کیوں میری اس بات کو نہیں سمجھ رہی؟ آخر کیوں مروہ میری محبت کو کیسے ٹھکرا سکتی ہے؟ وہ کیسے اپنے اذلان کو نہ کہہ سکتی ہے؟ کیسے انکار کر سکتی ہے وہ؟ بہت غصے میں یہ سب وہ سوچ رہا تھا۔ ایک طرف مروہ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ نادم رو رہی تھی، اور دوسری طرف اذلان تھا کہ جسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ بس مروہ کی اس نا اور اس بات کو لے کر بے حد غصے میں تھا۔ اسے اس وقت اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ کس قدر غلط ہے۔ آخر کار ان دونوں کا 6 مہینے سے چلتا ہوا یہ بے نام اور سب سے چھپا ہوا رشتہ یوں ختم ہو گیا، جس نے مروہ کو بے حد درد دیا اور اذلان کو مزید اس کی ضد کا پکا کر دیا۔ نرس، نرس، ڈاکٹر کو بلائیں، مسز رحمان زور سے چلائیں۔ ان سے مروہ کی بگڑی ہوئی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ ڈاکٹر کے آتے ہی مسز رحمان کو ICU سے باہر نکال دیا گیا۔ وہ بے اختیار روتے ہوئے زمین پر گھٹنوں کے بل گر گئیں۔ رحمان حبیب اپنی بیگم کو اس حالت میں دیکھ کر فوراً ان کی طرف لپکے اور انہیں حوصلہ دینے کی کوشش کی، مگر ان کا ضبط ٹوٹ چکا تھا۔ وہ ان کے سینے سے لگ کر اور زیادہ رونے لگی۔ وہ اپنی مروہ کو جس حالت میں دیکھ کر آئی تھیں یہ وہی جانتی تھیں۔ وہ بے حد ڈر گئی تھیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ڈاکٹر باہر آئیں۔ مسٹر رحمان نے ان سے پوچھا، میری بیٹی کیسی ہے؟ وہ جواباً مسکرائیں اور اطمینان سے کہنے لگیں، وہ بالکل ٹھیک ہے اور اب آپ ان سے مل سکتے ہیں، مگر روم میں شفٹ کرنے کے بعد۔ اور ہاں، ہم انہیں 24 گھنٹے کے لیے انڈر آبزرویشن رکھیں گے۔ یہ بات سنتے ہی مسٹر اور مسز رحمان نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، اور ڈاکٹر کا بھی۔ مروہ کے روم میں شفٹ ہوتے ہی مسٹر اور مسز رحمان دونوں روم میں چلے گئے۔ کیا میں مروہ رحمان کا بیان لے سکتا ہوں؟ انسپکٹر روحان نے ڈاکٹر سے اجازت مانگی۔ جی بالکل، آپ لے لیجئے ان کا بیان۔ ڈاکٹر نے اجازت دے دی اور خود وہاں سے چلی گئیں۔ رحمان حبیب نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنی بیٹی کو دیکھا اور آگے بڑھ کر فوراً اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ بالکل ٹھیک ہوں بابا، آپ پریشان نہ ہوں۔ مروہ نے اپنے بابا کے چہرے پر پریشانی دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیے۔ مروہ، آپ کو معلوم ہے آپ کی ماما کتنا ڈر گئی تھیں؟ مسز رحمان نے مروہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سوری ماما، بٹ ناؤ آئی ایم پرفیکٹلی آل رائٹ اینڈ پلیز ریلیکس یور سیلف۔ سوری ماما، مگر اب میں ٹھیک ہوں، آپ پلیز خود کو پرسکون کر لیں۔ بیٹا آپ آرام کر لیں، میں باہر ہی ہوں، مسٹر رحمان نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ اوکے بابا۔ مسٹر رحمان جب باہر آئے تو انسپکٹر روحان نے کہا، رحمان صاحب، ہمیں آپ کی بیٹی کا بیان چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ اندر چلیے۔ انسپکٹر روحان اور مسٹر رحمان دونوں مروہ کے روم میں داخل ہوئے۔
अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, कैसी हैं आप अब? इंस्पेक्टर रोहान ने अंदर दाखिल होते ही कहा। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ अब। इंस्पेक्टर रोहान के आते ही मिसिज रहमान ने कंबल जरा ऊपर मरवा के मुंह तक कर दिया, क्योंकि मरवा मुकम्मल पर्दा करती थी। मरवा बेटा, इंस्पेक्टर साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, आप उन्हें बता दें जो वो पूछना चाह रहे हैं। रहमान हबीब ने मरवा के पास बैठते हुए कहा। मरवा ने इस्बात में सर हिलाया। जी तो मिस मरवा, ये सब कैसे और कब हुआ? इंस्पेक्टर रोहान ने संजीदगी से पूछा। सर, दरअसल मैं अपनी दोस्त इशाल मलिक के घर से वापस आ रही थी कि दूसरी जानिब से आती हुई एक बड़ी सी काली गाड़ी प्राडो ने मेरी गाड़ी को हिट कर दिया। मरवा ने रोहान को तफसील बताई। आपको कुछ याद है कि गाड़ी कौन चला रहा था और गाड़ी का नंबर वगैरह? अब दूसरा सवाल किया गया। गाड़ी शायद कोई नौजवान चला रहा था और गाड़ी का नंबर मुझे याद नहीं। और कोई बात जो आपको याद हो? नहीं इंस्पेक्टर। मरवा ने रोहान के आखिरी सवाल का जवाब दिया। ओके मोहतरमा, अब आप आराम करें, हम जल्द इस नौजवान को पकड़ लेंगे। रोहान ये कहकर बाहर की तरफ चल पड़े। रहमान साहब, हमें इस रोड की सीसीटीवी फुटेज हासिल करनी होगी ताकि हम इस लड़के को पकड़ लें। ठीक है, आपको जो करना है कीजिए, हम मुकम्मल ताउन करेंगे। रहमान साहब ने मुतमिन होकर कहा। ठीक है रहमान साहब, अब मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। रोहान ये कहते ही अस्पताल से पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। मिस्टर रहमान रोहान के जाते ही वापस कमरे में आ गए। थोड़ी देर बाद जब मरवा सो गई तो मिस्टर रहमान ने कहा, सुनिए, अब आप घर चली जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेटी अब ठीक है। मैं यहाँ हूँ मरवा के पास। मगर मिसिज रहमान बजिद थीं कि उन्हें यहाँ रुकना है, वो जाना नहीं चाहती। देखें, आप घर जाकर आराम करें और उमैर भी घर में अकेला है, इसलिए अब आपको जाना चाहिए। बेगम रहमान ने बेदिली से मिस्टर रहमान की बात मान ली और वो घर चली गईं। मिस्टर रहमान ने अपनी बेटी को प्यार किया और दिल ही दिल में अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया, जिन्होंने इनकी लाडली बेटी को नई जिंदगी बख्शी थी। मरवा को पिछले 5 रोज से सख्त बुखार था। आज बुखार की शिद्दत कदरे कम थी। इसकी दोस्त इशाल इससे मिलने आई। उसे देखते ही बोली, ए मोटो, ये क्या हालत बना रखी है तूने? बिल्कुल बदरूह लग रही है। मुझे तो। चला कहीं बाहर चलते हैं, थोड़ी सी आउटिंग कर आते हैं। नहीं यार, आज नहीं, फिर कभी। मरवा ने माजरत कर ली। मैं तुमसे पूछ नहीं रही, बता रही हूँ। चलो उठो चलें। वो इशाल ही क्या जो मरवा से अपनी बात मनवा न ले। आखिर इसकी बहनों जैसी प्यारी दोस्त जो थी। अल्लाह ने इशाल को बहन तो नहीं दी थी, मगर बहनों से ज़्यादा अजीज दोस्त ज़रूर दी, जिसे वो किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। मरवा इशाल की बचपन की सहेली है। ठीक है ईशू, जालिम, चलते हैं। मरवा ने ना चाहते हुए भी हामी भर ली। लेट लतीफ़ साहिबा, ज़रा जल्दी। ऐशाल ने मरवा को बिस्तर से उतरते देख कर कहा। आज अजलान से ताल्लुक़ टूटे हुए 5 दिन हो गए थे और मरवा इस वक्त से बुखार में मुब्तला थी। इसे अजलान की बेहद याद आ रही थी, मगर वो किसी से कुछ कह नहीं सकती थी और ना ही अजलान की तरफ अब दोबारा लौटना ही चाहती थी। एक बात थी कि अब इसका रोना ख़त्म हो गया था। शायद उसे सब्र आ चुका था। घर में सब इसकी वजह से परेशान थे और वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ भी थी। इसलिए वो दिल में तहैया कर चुकी थी कि वो अजलान को भूलकर अपनी ज़िंदगी अपने वालदैन, बहन भाई और अपनी प्यारी सी सहेली के लिए जिएगी। वो भूल जाएगी सब कुछ अब। वो बिस्तर से उठी और वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। 5 मिनट गुजरते ही इशाल ने शोर करना शुरू कर दिया। जल्दी करो जालिम औरत। मरवा बाहर निकली और झट से बोली, ये औरत तुमने किसको कहा? तुम्हें और किसे? इशाल ने शरारत से कहा और दौड़ लगा दी, मगर मरवा ने इसे पीछे से कुशन दे मारा। मरी की बच्ची, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी अब मैं, इशाल ने मसनूई गुस्से में कहा। जवाब में मरवा ने इसे चिढ़ाने के लिए जुबान निकाली। वो दोनों इस तरह लड़ी कि कमरा बिल्कुल जंगल का मंजर पेश करने लगा। अरे अरे, ये आप दोनों ऐसे क्यों लड़ रहे हैं? मिसिज रहमान ने कमरे का हाल देखते ही सवाल किया। आंटी, आंटी, इसने मुझे कुशन मारा। इशाल ने फौरन अपना मुद्दा रख दिया। मामा, इसने पहले मुझे औरत बोला था। मरवा ने भी अब अपना मौकफ रखना ज़रूरी समझा। आप दोनों तो बाहर जाने वाले थे, मिसिज रहमान ने सवाल किया। जी जी आंटी, हम बाहर ही जा रहे हैं।
اشال نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ 2 منٹ بس، ہم چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر مروہ الماری کی طرف بڑھی اور اپنا عبایا نکال کر پہننے لگی۔ اس نے نقاب بھی کر لیا جو وہ پہلے نہیں کرتی تھی۔ یہ تبدیلی اس کی زندگی میں آنے والی سب سے بڑی تبدیلی تھی۔ چلو اب چلتے ہیں، نقاب کر کے اس نے اشال کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ ارے پاگل لڑکی، تم گرمی سے مر جاؤ گی، اشال نے تشویش کا اظہار کیا۔ اوہو کچھ نہیں ہوگا یار مجھے، تم بس چلو اب۔ مروہ اس کی اس تشویش پر ہنسی۔ اور یہ کمرہ کون صاف کرے گا؟ مسز رحمان نے شرارت سے پوچھا۔ بس ماما، آدھے گھنٹے میں واپس آ کر کروں گی، مروہ نے اپنی ماں کی بات کا جواب دیا۔ ٹھیک ہے، مگر صرف آدھا گھنٹہ، کیونکہ آپ کی طبیعت ابھی مکمل ٹھیک نہیں ہوئی۔ اوکے آنٹی، اب ہم چلتے ہیں، اپنا خیال رکھنا دونوں، مسز رحمان نے تاکید کی۔ اللہ حافظ ماما۔ یہ کہتے ہی دونوں کمرے سے نکل گئیں۔ مسز رحمان نے اتنے دنوں کے بعد اپنی لاڈلی کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ انہیں کچھ اطمینان ہوا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خود مروہ کا کمرہ صاف کرنے لگ گئیں۔ اذلان 5 روز سے اپنے غصے کی وجہ سے خاموش تھا۔ اسے شاید ابھی بھی اپنی غلطی کا کوئی احساس نہیں ہوا تھا۔ اسے معلوم نہیں ہوا تھا کہ وہ کیا کھو چکا ہے۔ اس کا کام میں بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اپنے متاع زندگی کھو چکا ہے، مگر وہ اپنے غصے اور اپنی انا کی آڑ میں کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ حقیقت میں اسے احساس بھی نہیں تھا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر چکا ہے۔ جس لڑکی میں اس کی جان بستی تھی وہ اسی کا مان توڑ چکا تھا۔ وہ خود کو بالکل تنہا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو فون کیا۔ ہیلو، السلام علیکم امی، اذلان نے مسز حیدر کو کال اٹھاتے ہی کہا۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا شیر؟ انہوں نے نہایت پیار سے پوچھا۔ امی، میں بالکل ٹوٹ چکا ہوں، مروہ نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اذلان کی آنکھوں میں اب آنسو آ چکے تھے۔ مسز حیدر اذلان اور مروہ کے بارے میں سب جانتی تھیں۔ اذلان نے انہوں سے کہا تھا کہ اس کے واپس آتے ہی وہ مروہ سے اس کی شادی کر دیں گی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا وہ تم سے محبت نہیں کرتی تھی؟ مسز حیدر کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پتہ نہیں امی، اس نے آخری بار کہا تھا، میں جو سمجھنا چاہتا ہوں سمجھ لوں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اب اور آج کے بعد کبھی اس سے رابطہ نہ کروں۔ اذلان نے مروہ کی کہی ہوئی باتیں دہرائیں۔ اس کی آواز بہت غمگین ہو چکی تھی۔ مسز حیدر اس کی آواز سے اس کا درد محسوس کر سکتی تھیں۔ وہ ماں جو تھیں۔ آخر تمہارے اور مروہ کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ کیا تمہیں میری قسم ہے اذلان؟ مجھے ساری بات صاف صاف بتاؤ، مسز حیدر نے مسئلہ سنگین سمجھتے ہوئے پوچھا۔ قسم دینے پر اذلان کو ساری بات تفصیل سے مجبوراً اپنی ماں کو بتانی پڑی۔ تم نے بہت غلط کیا ہے اذلان، تم مروہ کو ایسا کرنے کو کیسے بول سکتے ہو؟ تم پاگل ہو کیا؟ کوئی بھی عزت دار اور شریف گھرانے کی لڑکی ایسے ہی کرے گی جیسا مروہ نے کیا ہے۔ تم ایسی گھٹیا بات کیسے بول سکتے ہو؟ مجھے تو شرم آ رہی ہے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے۔ مجھے افسوس ہے اس دن پر جس دن میں نے تمہیں پیدا کیا۔ کاش مروہ میری بیٹی ہوتی۔ مسز حیدر کی ان باتوں نے شاید اس پر اثر کیا تھا، اس لیے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگ گئے تھے۔ مروہ کی حالت اب رات سے قدرے بہتر تھی۔ رحمان حبیب مروہ کو سوتا ہوا چھوڑ کر خود اس کے لیے ناشتہ لینے چلے گئے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ مروہ رحمان کس روم میں ہے؟ اس نے ریسیپشن پر کھڑی نرس سے پوچھا۔ بلو جینز، اسکائی بلو شرٹ، بال جل سے سیٹ کیے ہوئے، ایک ہاتھ میں اپنی پسندیدہ برانڈڈ گھڑی پہنے، دوسرے میں پھول لیے، آنکھوں پر چشمہ لگائے۔ آج وہ 1.5 سال پہلے والا اذلان حیدر لگ رہا تھا، مگر اس کی نیچی نگاہیں اس کی شخصیت میں آنے والی تبدیلی کی گواہ تھیں۔ جی وہ روم نمبر 15 2nd فلور پر ہیں، نرس نے مسکرا کر جواب دیا۔ نرس کا شکریہ ادا کر کے وہ روم نمبر 15 کی جانب روانہ ہو گیا۔ مروہ کے کمرے میں اس وقت کوئی نہیں تھا، وہ دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی اس کی نظر مروہ کے چہرے پر پڑی وہ بے اختیار کہہ اٹھا، مروہ! وہ شناسا چہرہ پہلے سے زیادہ خوبصورت اور نورانی ہو چکا تھا۔ مطلب میرا دل بالکل ٹھیک پہچانا تھا تمہیں مروہ، میری محبت، میری طلب، میرا پیار، میری چاہت سچی تھی۔ وہ یہ سب سوچتا ہوا مروہ کی طرف بڑھا اور اس کے پٹیوں سے جکڑے ہوئے ماتھے پہ اپنے لب رکھ دیے، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور روتے ہوئے بولا،
مروہ تمہارا اذلان واپس آ گیا ہے، صرف تمہارے لیے، تمہیں اپنا بنانے کے لیے اور اپنی تمام غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے۔ مجھے معاف کر دو، میں بہت غلط تھا، میں تمہارا گنہگار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے پھول وہاں رکھے اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے چلا گیا۔ تجھے دیکھ کر میری ہر بے چینی، ہر بے قراری دور ہو گئی۔ یوں محسوس ہوتا ہے مجھے میری ہر دعا، ہر عبادت قبول ہو گئی۔ کچھ دیر بعد مسز رحمان کمرے میں داخل ہوئیں۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ انہوں نے مروہ سے پوچھا جو سیب کھا رہی تھی۔ جی ماما، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے۔ بیٹا، یہ پھول کہاں سے اور کون لایا ہے؟ مسز رحمان کی نظر جب پھولوں پر پڑی تو انہوں نے پوچھا۔ پتہ نہیں ماما، جب میں اٹھی تو یہ یہاں پڑے تھے۔ ویسے ماما بہت پیارے ہیں، یہ میرے فیورٹ وائٹ روز۔ جی بیٹا، بہت پیارے ہیں، مسز رحمان نے ہاں میں ہاں ملا دی۔ اور پیارے بھی کیوں نہ ہوتے، مروہ کے لیے مروہ کا اذلان جو لایا تھا، اس سے بہتر مروہ کی پسند ناپسند کا بھلا کسے معلوم ہوگا۔ ماما، میں گھر کب جاؤں گی؟ مروہ نے اپنی ماں سے پوچھا۔ آج شام۔ مسٹر رحمان نے کمرے میں آتے ہی مروہ کو خوشخبری سنا دی۔ سچ بابا؟ مروہ نے تصدیق کرنا چاہی۔ جی بالکل سچ بابا کی گڑیا۔ مروہ بہت خوش ہو گئی۔ مروہ ان پھولوں کی طرف دوبارہ متوجہ ہو گئی اور کہیں کھو سی گئی، جیسے اسے کوئی بھولا ہوا دوبارہ یاد آ گیا ہو۔ رحمان صاحب، ہم نے پتہ کروا لیا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا اور کس نے کیا، مگر وہ بہت ہی اونچے گھرانے کا لڑکا ہے۔ اگر ہم نے کوئی کارروائی کی تو ہمیں ڈر ہے کہ وہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ روحان نے رحمان حبیب کو ہر بات سے آگاہ کیا۔ جو کچھ بھی ہو آپ اسے گرفتار کریں، اس سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس نے میری بچی کو تکلیف دی ہے تو اسے سزا ضرور ملنی چاہیے۔ رحمان حبیب کا لہجہ گویا حتمی تھا۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں۔ آپ مروہ کے ایکسیڈنٹ کو 15 دن گزر چکے تھے اور پولیس نے ابھی تک اس نوجوان کو گرفتار نہیں کیا تھا۔ ہم آج ہی گرفتاری عمل میں لے آئیں گے۔ روحان نے حوالدار کو پولیس موبائلز نکالنے کا حکم دیا۔ ٹھیک ہے، آپ کو جو کرنا ہے جلدی کیجیے۔ پولیس اس نوجوان کو گرفتار کرنے کے لیے نکل پڑی اور ایک عالی شان حویلی کے سامنے تمام پولیس موبائلز رک گئیں۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی روحان نے ملازموں سے شاہ زیب خان کے بارے میں پوچھا۔ جی چھوٹے صاحب گھر پر ہیں، آپ کو کوئی کام ہے؟ ایک ملازم نے بتایا۔ جی ہمیں کام ہے ان سے، آپ پلیز انہیں بلا دیں۔ چھوٹے صاحب، باہر پولیس آئی ہے اور آپ کا پوچھ رہی ہے۔ ملازم نے لائبریری میں موجود شاہ زیب کو بتایا جو کتاب پڑھنے میں مصروف تھا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں باہر آتا ہوں۔ اس نے کتاب سے سر نکال کے ملازم کو جواب دیا۔ جی بہتر چھوٹے سائیں۔ وہ اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ پولیس کے اس طرح آنے پر اسے حیرت ہوئی۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا اور سلام عرض کیا۔ جی انسپکٹر صاحب، خیریت سے آنا ہوا؟ تو آپ ہیں شاہ زیب خان؟ روحان نے اس کا بغور جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ جی میں ہی ہوں۔ تو مسٹر شاہ زیب، یو آر انڈر اریسٹ، روحان نے بلند آواز میں کہا۔ کیوں انسپکٹر، کیا کیا ہے میرے بیٹے نے؟ حکمت بیگم نے حویلی میں داخل ہوتے ہی سوال کر دیا۔ آپ کے بیٹے نے اپنی گاڑی سے ایک لڑکی کو 15 روز پہلے زخمی کیا ہے، روحان نے جواب دیا۔ تم ہوش میں تو ہو انسپکٹر؟ تمہیں معلوم بھی ہے کہ تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ حکمت بیگم غرائیں۔ میں تو اپنے پورے ہوش و حواس میں ہوں، مگر شاید آپ کا بیٹا بے ہوشی کی حالت میں گاڑی چلا رہا تھا، روحان نے بھی کرارا جواب دیا۔ بس انسپکٹر، اس سے آگے کچھ اور مت بولنا، اور تم حکمت بیگم کے بیٹے کو ایسے نہیں لے جا سکتے۔ ان کا غصہ اور بڑھا۔ لے کر تو میں جاؤں گا آپ کی رضامندی سے یا پھر زبردستی۔ لگاؤ ہتھ کڑی حکمت بیگم کے صاحبزادے کو۔ روحان گویا حکمت بیگم کو چیلنج کر رہا تھا۔ تم یہ اچھا نہیں کر رہے، میں دیکھ لوں گی تمہیں بھی اور اس لڑکی کو بھی۔ حکمت بیگم، آپ مجھے ابھی دیکھ لیں، بعد میں شاید آپ کو موقع نہ ملے۔ ابھی تو روحان احمد آپ کے سامنے کھڑا ہے، غور سے دیکھ لیجئے۔ وہ اپنے ہونٹوں پہ فاتحانہ مسکراہٹ سجا کر بولا۔ حکمت بیگم نے اسے غصے سے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ لے چلو اس امیر زادے کو۔ اب تو روحان کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ شاہ زیب اس سب کے دوران بالکل خاموش رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو الزام اس پر لگا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ وہ اس دن اپنے ڈر کی وجہ سے اس لڑکی کو زخمی حالت میں چھوڑ کر بھاگا تھا۔
اگلا پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔